الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پارے ام کی مختلف صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. قاعدے کے لحاظ سے ابھی مجھے سورہ بلد لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر کرنی چاہیے. ہوا یہ کہ پرسوں میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے گیا تھا. 4 بجے میت تھی. نماز پڑھ کے بیٹھا تھا. ایک عزیز میرے پاس آئے. کہا مفتی صاحب آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں، ساتھ میں سفر بھی ہوا ہے. کہا کہ وہ ڈرائیور تھے. کہا کہ میں تھوڑا بھی چلتا ہوں تو سانس پھول جاتی ہے. اب دیکھو آپ کے پاس آیا، سانسیں پھولی ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ علاج کرائیے. کا علاج چل رہا ہے، ابھی خون وغیرہ کے ٹیسٹ جاری ہے. بس رات کو اس کا انتقال ہو گیا. 3 بجے تدفین عمل میں آئی. مجھے تھوڑا صدمہ بھی ہوا کہ موت انسان کے کتنے قریب ہے، لمحے میں گزر جایا کرتا ہے. مصر کے ایک بہت بڑے رائٹر مصنف محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے موت کو اچھے انداز سے سمجھایا ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مشہور زمانہ ان کی کتاب ہے الحوار. حوار کا مطلب محاور الخمسہ للقرآن الکریم. المحاور الخمسہ للقرآن الکریم عربی زبان میں ہے. انہوں نے آخرت کو اور قرآن جو 5 مرکزی نقطوں پر گھوم رہا ہے، المحاور الخمسہ، یعنی وہ 5 دھریاں، وہ 5 مرکز جن پر پورا قرآن گھوم رہا ہے، اس میں آخرت کا ثبوت بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے گولے، لائٹ، دیپ کہیے، جلے ہوئے ہیں، بلب جلے ہوئے ہیں. ان کی جو سوئچ ہے وہ اللہ میاں کے پاس ہے. جیسے ہمیں کوئی بلب بند کرنا ہو تو ہم دبا دیتے ہیں، بلب بند، جو سپلائی ہے وہ ختم، وہ ناکارہ ہو جائے گا. یہی اللہ جب کسی کا وقت پورا ہوتا ہے اپنے یہاں سے سوئچ دبا دیتے ہیں، چلیے. اب پھر وہ اتنا ناکارہ ہو جاتا ہے
کہ نام بھی اس کا نہیں لیتے، اس کو میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں۔ مثلا میری وفات ہو گئی، یہ نہیں کہ محمد امین کو نکالو، نہیں، مردے کو نکالو، مردے کو نہلا دیا۔ نام بھی بدل جایا کرتا ہے، اور کوئی اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، پہنچا دو ان کو اپنے مقام پر۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جو روزانہ کی ترتیب سے ہٹ کر قرآن کریم نے موت کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے، اس کی روشنی میں چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھیے، جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ جس نے ماں کی گود دیکھی ہے وہ قبر کا گھڑا بھی دیکھے گا۔ قرآن میں صاف ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہ کی ذات کے سوا جو ہمارا خالق اور مالک، کوئی استثناء نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحت سے کہہ دیا، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ حضور سے کہہ رہے ہیں، اے محمد آپ کو بھی مرنا ہے، انک آپ، اے محمد آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کون حق پر تھا اور کون ناحق کارروائیاں کر رہا تھا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کا جسم ایسا بنایا ہی نہیں کہ جس میں ہمیشگی ہو، پائیداری ہو۔ گویا ہر چیز کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے۔ ایک عمر کے بعد آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہے، آدمی اندھا ہو جایا کرتا ہے، کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، پیر چلنا چھوڑ دیتے ہیں، دل و دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ جب بڑی عمر ہوتی ہے 90-100 سال کی، دماغ کام نہیں کرتا، الٹی سیدھی چیزیں کرتا رہتا ہے۔ وجہ اللہ نے اس کی ڈیٹ پوری کر دی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی اور پائیداری رکھی ہی نہیں ہے۔ جب آپ مریں گے تو ان کو بھی تو مرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی نظام رکھا ہے کہ بندوں کو عمر کا ایک حصہ دیا ہے، 61 سال کی جو عمر ہے وہ ویلڈ عمر کہلاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تو اسلامی لحاظ سے، ورنہ یوں دنیاوی لحاظ سے، عیسوی لحاظ سے اگر دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 61 سال کی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ سے زیادہ مل رہی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حقی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت، مجدد ملت، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے آخری خلیفہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اس عمر کے بعد 1 سال بھی ملے، مثلا 62 سال کا ہو گیا، ہر سال اللہ کا شکر ادا کرے۔ 63 کا ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ ویلیڈیٹی پوری ہو چکی ہے بھائی، جو مل رہا ہے وہ غنیمت۔ پھر فرمایا جب 70 سال کا ہو جائے اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ چلیے آج اٹھاؤں میں کچھ کام کر لوں، اور یہ اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو ملا جو 95 سال کے تھے، اسٹیج پر بول رہے تھے، کان سنتے نہیں تھے، آنکھوں میں تکلیف، 2 ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جاتا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میری وفات ہو گئی،
پھر جب صبح اٹھتا ہوں تو پورا دن کام کرتا ہوں، یاد رہے وہ اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کب چلا جاؤں، پتہ نہیں کب چلا جاؤں۔ تو ایسے لوگ بہت زیادہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمریں ہر ایک کو محدود عطا فرمائی ہے، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا، کوئی 80 کا، کوئی 90 کا، جو عمر عزیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے، اخیر میں تو ہے ہی موت، اخیر میں تو موت۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر رکھا ہے۔ اللہ چیلنج کرتے ہیں تم ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ کون ہرائے گا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سبھی عاجز ہے، اللہ ہم تو عاجز ہے۔ وما نحن بمسبوقین، ہم تو آپ کو ہرا نہیں سکتے، آپ تو ہمارے خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ سورہ واقعہ میں اللہ اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب روح گلے تک پہنچتی ہے اور تم بڑی حسرت کے ساتھ اس جانے والے فرد کو دیکھ رہے ہو کہ اب چلا، آج نہیں تو کل چلا، دیکھتے ہیں بڑی حسرت کے ساتھ۔ ایک ڈاکٹر جو ماہر ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکتا، ایک ہی بیٹا ہے، زمین جائیداد، دکان، مکان، بنگلے سب کچھ ہے، بڑی منتوں سے اس کو پالا ہے۔ اس ڈاکٹر کے سامنے جس کے ہاتھ سے اللہ نے ہزاروں کی جانیں بچائی ہیں، لیکن چونکہ ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے، اپنے ایک نہ ایک فرد فرید اکلوتے بیٹے کو نہیں بچا سکتا۔ ڈاکٹر خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ ابھی گزشتہ سال یا 2 سال پہلے کی بات، گجرات کا ایک ماہر ہارٹ کا ڈاکٹر جس کے ذریعے اللہ نے ہزاروں کو شفا عطا فرمائی، ابھی آپریشن کر کے آیا ہے اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ بھی انہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ بتلائیے، انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اب اس کے الگ الگ توجیہ کہ اس نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، صاحب بہانے ہیں صاحب، جو ویلیڈیٹی ہے نا وہ پوری ہو گئی۔ چلیے، انسان کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اسی مٹی میں تمہیں مل جانا ہوگا، اور اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ضرور ہے۔ ازلی تو اللہ کی ذات جو پہلے سے ہے، کوئی نہیں تھا اور اللہ تھے، کوئی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل بھی نہیں رہیں گے، اسرائیل بھی نہیں رہیں گے، انہیں بھی مرنا ہوگا۔ ایک ذات اللہ کی باقی رہے گی۔ تو اللہ ازلی بھی ہے، اللہ ابدی بھی ہے۔ انسان ازلی تو نہیں لیکن ابدی ضرور ہے۔ ایک بار پیدا ہو گیا، پھر اس جنت تک اس کی رسائی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے وہ گھاٹیاں، وہ مراحل جو آ رہے ہیں، اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ تو یاد رہے، ہمیں اس جگہ کو آباد کرنا جہاں 2-4 سال نہیں، 8-10 سال نہیں، سینکڑوں سال تنومن مٹی کے نیچے دبے رہنا ہوگا،
اس جگہ کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ یاد رہے اس دنیا میں آدمی دنیا کے پیچھے اس قدر پڑتا ہے، پڑے منع نہیں، ارے بھائی ملیار اور ٹریلین بن جائیں کوئی حرج کی بات نہیں، کون منع کرتا ہے؟ حضرت سلیمان جیسا مالدار کون ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، آپ اربوں پتی بن جائیں، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اللہ کے ارکان نہیں چھوٹنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پوری دنیا ہمیں مل جائے، کیا حرج ہے؟ لینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر اسی چند ٹھیکروں کے خاطر، اپنی اس دنیا کو سنوارنے کے خاطر نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، میراث کا ٹھکانہ نہیں، زکاتیں نہیں دے رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، دین اور شریعت کو وراء ظہورہم اپنے پسے پشت ڈال دیں، اس سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں بیلنس ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی دیں، کسی کا محتاج نہ کر، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے بار بار اپنے بندوں کو، اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد کا لفظ استعمال فرمائے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کی عزت کرو، اللہ کے احکام کا خیال رکھو، اور پھر ہر ایک کو کہہ دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْس، ہر ایک کو سوچنا چاہیے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، آئندہ کل کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کون سا توشہ آگے بھیج رکھا ہے، کیا تیاریاں کر کے آیا ہے۔ جو طویل اور لمبا سفر ہے، اس لمبے سفر کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، اس نے قرآن نے، اس نے کیا منظر کشی کی ہے۔ یاد رہے آج پوری دنیا ہمیں وہ چیز بتاتی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، ایک سے ایک نئی نئی چیزیں آ رہی ہے، نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس کا معلومات عام کی جا رہی ہے، گھروں تک لوگ سمجھانے آ رہے ہیں، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی جو گھاٹیاں پیش آنے والی ہے قرآن اس کو بیان فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ، جب روح حلق تک پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس جانے والے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہو، اور اللہ یہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے مقابلے میں اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، یعنی جب وفات ہوتی ہے نا تو اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیسے آئے گی؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ لا تبصرون، وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا، ایسے ہی جیسے ہوا نظر نہیں آتی ماننا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کہا ہماری مخلوق ہے، ہمارے فرشتے ہیں، ہمارا غیبی نظام ہے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ،
تمہیں نظر نہیں آتا، خود قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان رسلنا یکتبون، ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، ہمارے فرشتے موت کے وقت روح قبض کرتے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے محمد کہو تمہاری روح وہ فرشتہ قبض کرے گا، وکل بکم، جو تم پر طے کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آنکھ بند ہوتے ہی ایک عالم شروع ہو جائے گا جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد برزخ ہیں دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينٍ، اللہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے تابع نہیں ہو، تمہیں حساب کتاب نہیں دینا ہے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں، تمہاری کوئی جواب دہی نہیں، تم آزاد ہو، تو اللہ ہمیں کہتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، مرتے کیوں ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے مرتے کیوں ہو؟ یہ جو روح نکل رہی ہے نا اس کو واپس کر دو نا، 1000 سال جیو، 2000 سال جیو، کیوں قسم پرسی کی عالم میں اپنی جان کو جاں آفری کو سپرد کر دیتے ہو؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو مرتے کیوں ہو؟ ظاہر ہے انسان عاجز ہے، اتنا عاجز ہے کہ مرنا تو بہت دور کی بات، اگر ڈاڑھ دکھنے لگیں، دانت جس کو تجربہ ان کو پوچھ لیں کیا حال ہوتا ہے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چھاتی تان کر چلنے والا راستے کے کنارے پتھر پر بیٹھ جایا کرتا ہے یوں کر کے۔ یہ ہے ہمارا حال، اس لیے کہ انسان کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، روح کو لوٹا کر بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے بہت کھل کر کہا کہ وَالْتَفَّتِ السَّلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، واقعتاً ڈرا دینے والی آیت ہے، آدمی کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب روح ہنسلی کو پہنچتی ہے، گلے تک پہنچتی ہے، تو جب صورتحال یہ ہوتی ہے تو گھر کے افراد کہتے ہیں دیکھو دیکھو کسی کو بلاؤ، کسی مولانا کو بلاؤ، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ اللہ نے وہ صورت بیان کی ہے کہ جب جانے والا بالکل ریڈی ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو اس وقت ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب یقین ہو گیا کہ چلا اب واپس نہیں آئے گا، پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، اب تو ہمارے پروردگار کی طرف ہی رواں دواں ہونا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہم آپ کو تفسیر سناتے ہیں، کیوں سناتے ہیں؟ وہ آخرت کی یاد کے لیے۔ جماعتیں جو آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ آخرت کی یاد کے لیے۔ لوگ خانقاہوں میں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ آخرت کی یاد کے لیے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ پوری چلت پھرت محض 3 سوالوں کے جواب کے لیے ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا؟ اور رسول اللہ کے بارے میں جو سوال ہوگا پوری تبلیغ کا، پوری خانقاہ کا، یہ ہماری تفسیر کا، جتنے دینی کام ہو رہے ہیں سب پر حق ہے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پر دین کا کام کر رہا ہے، ان کو وہی ثواب ملے گا جو قرآن اور حدیث میں ہے، اللہ سب کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یاد رہے یہ ساری چلت پھرت، یہ تفسیریں، یہ بیانات، یہ تسبیحات، یہ دعا اور ذکر، یہ تعلیم، یہ مدارس محض اس لیے ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ زندگی سنور جائے۔
تو ہمارے عزیز جو پرسوں ملے تھے بڑی محبت سے باتیں کی، کئی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، علاج میں غفلت نہ کرنا، غفلت کرو گے تو تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا ہاں رپورٹ نکلوا رہا ہوں۔ بعد میں معلوم ہوا آج بڑی غفلت کی، خیر اس کا مقدر تھا، تقریباً 47 سال کی عمر، 47 بس یہی عمر تھی اور وہ چل بسا۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ چند لمحے دعا بھی کر لیتے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم نقیہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، صلى الله تعالى على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔